السلام علیکم جی. تو سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو کوئی خالصتاً کسی پہ کیچڑ اچھالنے یا کسی کو بدنام کرنے یا ان کو خراب کرنے کے لیے نہیں بنائی جا رہی. اور دوسرا اس میں ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ کوئی منی میکنگ پلان ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے لیے زیادہ ویوز اور زیادہ کلک کے لیے. آئی ڈونٹ کیئر کہ مجھے ویوز ملیں یا سبسکرائبر ملیں، لیکن کچھ فیڈ بیک ہونا ہے جو دینا ضروری ہے، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی. مجھ سے پہلے بھی کافی لوگ بولے ہیں، لیکن اس پہ بولنا چاہیے ہمیں، اور سچ بولنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ موت تو آنی ہی ہے. بات ایسے شروع ہوتی ہے کہ کچھ 2012 کی بات ہے کہ ایک چیمبر آف کامرس میں میرا انٹرویو تھا. تو میرے انٹرویو کے بعد ایک بہت بڑے کوئی پاکستان کے موٹیویشنل اسپیکر اس ٹائم تو نہیں تھے، تو آئے میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں میری مدد کر سکتے ہیں، مجھے وہاں پہ کوئی ٹریننگز لے کے دے سکتے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ سچ میرا ایسا تو نہیں ہے کوئی، لیکن اگر ہوا تو میں ضرور بتاؤں گا. تو یہ 2012 کی بات تھی. اس کے بعد معصوف بہت ہٹ ہو گئے یوٹیوب کے تھرو، اور بڑا انہوں نے لوگوں کی زندگی بدلنا شروع کر دی. لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں خود کہ کیا کسی کی زندگی بدلی ہے؟ بجائے ہم آگے جانے کے ہم پیچھے ہی آتے گئے. تو بیسکلی جب تک تو آپ ویڈیو سنتے رہتے ہیں موٹیویشن، جب تک تو آپ کو موٹیویشن ملتی رہتی ہے، آپ چارج ہوتے رہتے ہیں. 3-4 گھنٹے کے بعد آپ پھر اسی پہ آ جاتے ہیں. اس کی مین ریزن کیا ہے، مین وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ غور کیا آپ نے؟ ظاہر ہے جن لوگوں کی اپنی زندگی نہیں بدل سکی وہ دوسروں کی زندگی کیا بدل سکتے ہیں؟ یہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے ایک چرسی نے چرس کا سگریٹ پیا، اس کو نشہ رہتا ہے، اور اس کے بعد جب ختم ہوتا ہے اسے ایڈکشن ہوتی رہتی ہے. تو موٹیویشن ویڈیو کی ضرورت بھی اس طرح ہی پیش آتی رہتی ہے. تو اس میں کوئی حسد یا ہرگز ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے کہ ان سے کوئی وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ضرور بڑھیں. لیکن اصل پرابلم کیا ہے کہ جو فیلڈز ان کی نہیں ہیں یا جو ان کا ڈومین نہیں ہے، وہ اس میں بھی کمرشلائزیشن کی وجہ سے گھس آ رہے ہیں. کیونکہ اس سے قوم کی بربادی ہو رہی ہے، اس سے قوم اور پیچھے جا رہی ہے کہ آپ صرف یوٹیوب کے ویوز لینے کے لیے، آپ چند ٹکے کمانے کے لیے، آپ ان ٹاپکس کو بھی، ہر ٹاپکس کو آپ چھیڑی جا رہے ہیں کہ آپ زبیدہ آپا کے ٹوٹکے بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کو سمندر کے اندر والی مچھلی کا بھی پتہ ہے، آسمان پہ اڑنے والے پرندے کا بھی پتہ ہے. تو ہر آپ ٹاپک کو چھیڑ رہے ہیں کہ آپ جیسے دنیا کے بہت بڑے کوئی رائٹر ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا کے ہمارے ہاں ویسے تو یہی ہے کہ جو بہت بڑا رائٹر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ جاہل مرکب ہوتا ہے. اور اتنا بڑا رائٹر بننے کے لیے آپ روحانیت پہ بھی کتابیں لکھ رہے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ روحانیت پہ بھی بات کرے اور مائنڈ سائنسز بھی کرے، تربیت پہ بھی کرے؟ تو بیسکلی سارا کمرشلائزیشن ہے. ہمیں قوم کو بھی ایز اے ریلائز کرنا چاہیے کہ ہم اس چرس کی سگریٹ کی طرح کہ جو ہمیں کچھ دیر تو مزہ دے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے، اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ زندگی میں بہت بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر گزرے ہیں. اسپیکر کیا لوگ گزرے ہیں، اشفاق احمد صاحب جیسے، بانو قدسیہ جیسے، اور بہت عظیم لوگ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمیں ایک یوٹیوبرز یا منی میکرز جو ہیں یا ٹیمپریری جو فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. اور موٹیویشن تو یہی ہے کہ جو جس کے اندر کچھ ہے، جس کے اندر کچھ درجہ، کچھ پاور ہے، اس کو کسی موٹیویشنل کی ضرورت نہیں ہے، اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کر سکتا ہے کام. اس کو اس کے اندر والا جو اندر کہہ لیں ایک کیڑا ہے یا اندر کچھ ہے، تو اس کو جگانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کمرشلائزیشن تو ہم سے اچھے تو وہ ہندو ہیں کہ وہ دیکھیں، اگر یہ 2.52 ملینز ان کے فالورز ہیں، تو اس بندے کے، یہ ایک ہندو بندہ ہے، ٹھیک ہے، 18.5 سبسکرائبر ہیں. یہ مسئلہ نہیں سبسکرائبر زیادہ یہ کام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بندے کی کوئی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں کمرشلائزیشن نہیں ہے. کہیں پہ اس نے نہیں کہا کہ آپ امیزون پہ کام کر لیں، آپ ای کامرس پہ کام کر لیں، آپ
اور چیزوں پہ کام کر لیں. اس نے کہیں نہیں کہا ہوا, اس نے سیدھی سیدھی موٹیویشن دی ہوئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے فالوورز ہونے کے باوجود اس کا چینل مونیٹائز نہیں ہے, اس پہ ایڈز نہیں چلتی. اور موصوف کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں, فری لانسر سکھا رہے ہیں. فری لانسر کا آپ سے کیا تعلق ہے بھائی؟ آپ کا تو فری لانسنگ سے کوئی دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. OLX اور دراز پہ شاپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سیدھی سیدھی کمرشلائزیشن اور مارکیٹنگ ہے. اب یہ ایک چیز انلیگل ہے پاکستان میں, امیزون اور ای کامرس, یہ والی, یہ ویسے تو یہ ای کامرس ہے نہیں, یہ والی امیزون انلیگل ہے, اور موصوف نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے اور پیسے بنانے کے شروع کر دیے. تو مسئلہ یہ نہیں پیسے بنائے, دنیا میں لاکھوں ہزاروں طریقے ہیں, پیسہ کمانا دنیا کا آسان ترین طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ معصوم بچے جو جابس پہ لگے ہوئے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ان کو ایسا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور بعد میں برباد ہو کے پھر آپ اس کو کہاں سے پکڑیں گے ان کو. تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ کا جو آپ گوگل ٹرینڈز کو دیکھ کے جو ویڈیو روز بنا رہے ہیں, مہربانی کر کے, یہ فری لانسر اور آن لائن بزنس, یہ ان کا آپ سے کیا تعلق ہے بتائیں؟ آپ کو فری لانسنگ کے الف بے بھی نہیں پتہ, آپ کو پتہ بھی نہیں فری لانسنگ ہوتی کیا ہے. آپ خود کو فری لانسر ڈکلیئر کرتے ہیں, آپ فری لانسر نہیں ہیں, آپ ایک یوٹیوبر ہیں. دوسری بات یہ کہ وہی میں بات کر رہا تھا کہ جو لوگ برباد ہو گئے ہیں, جو بچے برباد ہو گئے ہیں, دیکھیں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے یا کہیں سے موٹیویشن لگے کہ جی چھوڑ دیں اور کام کریں اور جابس چھوڑ دیں, تو ان کا بھی احساس کریں. جو موٹیویشن اسپیکر ریئل میں ہوتے ہیں وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. مثلاً یہ ایک بندہ ہے سائمن سینک, ٹھیک ہے, یہ اس بندے نے پورا امریکہ بدل دیا ایک بک کے ذریعے. ایک اس کی فلاسفی, ایک تھاٹ ہے, اور یہ بندہ ہے اسٹارٹ ود دا وائی. اس کا آپ سرچ کریں گوگل پہ, آپ کو سمجھ آئے گی. اس نے گولڈن سرکل ایجاد کیا. آپ نے بھی گولڈن سرکل اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی لیکن ہوا نہیں آپ سے. بیسکلی کاپی سے نہیں بنتا جب تک آپ کے اندر کچھ نہ ہو. تو یہ جو موٹیویٹر لوگ ہوتے ہیں وہ اندر اس سے تبدیلی آنی چاہیے. آپ نے کہا کہ میں نے ہزاروں پولیس والوں کو تربیت دی اور میں یہاں ٹریننگ کرتا ہوں, تو یہ بتائیں کہ ہم نے تو رزلٹس دیکھنے کہ وہ نیچے گئے ہیں یا اوپر گئے ہیں. انلیس کہ اس کے اندر, اس ادارے کے اندر بہت سے اچھے آفیسرز ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, انہوں نے اس ادارے کو بہت بدلا ہے. لیکن موٹیویشنل آپ نے جو سپیچز دی ہیں, یا اس سے آپ اتنے عرصے سے دے رہے ہیں 10-15 سال سے, اس سے ادارہ نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے. تو خدا را اس قوم کے ساتھ ظلم نہ کریں. آپ کی جو فیلڈ نہیں ہے آپ اس کے ڈومین میں نہ آئیں. آپ کو اگر کمرشلائزیشن میں آئیں گے تو اس کو کمرشلائزیشن علیحدہ اس کو کریں. آپ موٹیویشن کو ایک جو ٹیچنگ, آپ خود بھی ٹیچر ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک بڑا زبردست سبجیکٹ ہے. میرے والد بھی ایک ٹیچر تھے, انہوں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھائی تھی اور فری پڑھایا تھا لوگوں کو, اور تبدیلی لانے کی کوشش کی تھی. کہ ان کے پاس ایک مقصد تھا, ایک جدوجہد تھی انہوں نے جو کی. تو برائے مہربانی تو اس طرح کے ظلم نہ کریں قوم کو. ابھی بچے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہم بجائے اوپر جانے کے نیچے جا رہے ہیں. تو اس چرس کے سگریٹ سے ہماری جان چھڑائیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.